بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر ہے۔ ترجمے سے پہلے ایک بات آپ یاد رکھیں، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ کتنی آیات ہیں اس کی؟ 3 آیات ہیں، سب سے چھوٹی یہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، انا کا کیا معنی آپ کو پہلے بتلایا ہوا ہے؟ بے شک، انا بے شک، اعطیناک یہ 2 لفظ ہیں، ایک اعطینا اور کا علیحدہ ہے لیکن لکھنے میں اکٹھا آیا ہے، ترجمہ ہم علیحدہ علیحدہ کر کے کریں گے تاکہ دونوں کی پہچان ہو سکے۔ انا کا کیا معنی کیا؟ اعطینا ہم نے عطا کی، اعطینا ہم نے عطا کی۔ ابھی فوراً لکھنے پہ زور نہیں، پہلے لفظ کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور آسانی سے یاد ہو جائے گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں۔ جو آپ کو ایک مرتبہ ترجمہ پڑھنے کے بعد مشکل لگے نا کہ یہ ترجمہ مجھے یاد نہیں ہوگا، اس لفظ کا آپ لکھ لیا کریں، مجھ سے پوچھ کر لکھ لیا کریں، دوبارہ میں کر دیتا ہوں۔ اعطینا کا کیا معنی ہے؟ ہم نے عطا کیا۔ اردو والے لفظ یہ تھوڑا تھوڑی تبدیلی ہے بس۔ انا اعطینا یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ انا اعطینا بے شک ہم نے عطا کی، کا آپ کو، کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ کو، ہم نے آپ کو عطا کی۔ اتنی سمجھ آ گئی ہے نا؟ انا بے شک، اعطینا ہم نے عطا کی، کا آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا کی۔ الکوثر یہی اس کا ترجمہ، جو لفظ ہے نا یہی اس کا معنی ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ انا بے شک ہم نے اعطینا عطا کی ہے، کا آپ کو، الکوثر کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ ایک دفعہ دہراؤ اس کو، اپنے لفظوں میں پڑھو، دیکھ کر اپنے سپارہ جو آپ کے پاس ہے کہ انا کا کیا ترجمہ، اعطینا کا کیا ہے، کا کیا ہے، کوثر کا پھر کیا ہے۔ جی اب آپ بتلائیں گے، انا پڑھیں گے آپ، میں عربی پڑھوں گا، آپ نے اردو ترجمہ بولنا ہے۔ انا اعطینا کا، پورا لفظ پڑھا نا، پورا ترجمہ کریں۔ اعطینا کا الکوثر، انا اعطینا کالکوثر، ہاں بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یہ تفسیر میں بتائیں گے کہ کوثر کیا چیز ہے، جب ہم ترجمہ مکمل کرنے کے بعد ایک حدیث پڑھتے ہیں نا ہر صورت کے بارے میں، تو جو اس آج کا سورۃ الکوثر کے متعلق جو حدیث آپ کو سنائیں گے وہ اس کوثر کے متعلق ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کر دی ہے۔ فصلی لربک، فصلی آپ نماز پڑھیں، فصلی کا معنی آپ نماز پڑھیں، لربک اپنے رب کے لیے، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ صلی نماز پڑھ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیں، لربک اپنے رب کے لیے، ونحر معروف ہے، آپ نے سنی ہوگا، ونحر اور قربانی کر، اپنے نبی سے کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں۔ دوبارہ پھر دیکھیں، فصلی آپ نماز پڑھیں، لربک اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کیجیے، یعنی 2 حکم آ گئے اللہ کے، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھنی ہے اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے۔ ایک مرتبہ اس کو بھی پڑھ لیں آپ۔ اب آپ ترجمہ کریں گے، فصلی کا کیا معنی ہے؟
نماز پڑھیں، لی ربی کا ونحر قربانی کریں۔ کوئی مشکل تو نہیں نا؟ آگے دیکھیں جی، انا کا کیا ترجمہ ہے؟ بے شک۔ شانیہ کا کیا ہے؟ کا آپ، اور آپ نے شانیہ کا صرف شانی کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کو کہتے ہیں۔ ان شانیہ کا بے شک آپ کا دشمن، ان شانیہ کا هو الابتر، ہوا کا معنی وہ، ابتر کا معنی ہاں جی لا ولد، بے اولاد، بے نام و نشان، کوئی بھی آپ معنی کر سکتے ہیں۔ لا ولد کا معنی بھی وہ کہ جس کی اولاد نہیں، بے اولاد بھی وہی ہے، بے نام و نشان جس کا نام لے بھائی کوئی نہیں، نام اس کا مٹ جائے گا، جس کی نسل کٹ جائے، یعنی بندہ ہے آگے اولاد کوئی نہیں، جیسے یہ فوت ہوگا پیچھے نام لینے والے کوئی نہیں ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں ابتر، کہ آگے نسل ہی کوئی نہیں، اولاد ہی کوئی نہیں۔ تو اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تھا نا، اس وقت مشرکین نے یہ طعنے دیے تھے کہ یہ تو ابتر ہے، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں زندہ، جیسے ہی اس کی موت آئے گی کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہوگا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی ہے، اور اس کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، ان نشانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، آپ کا دشمن جو ہے نا وہ ابتر ہے، وہ لا ولد ہے، وہ بے نام و نشان ہے، اس کا نام مٹ جائے گا، آپ کا نام تو زندہ رہے گا۔ اور اسی طرح ہے یہ ساری صورت کو ایک مرتبہ نا آپ پڑھ لیں، پھر اس کی تشریح میں وہ حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں، پڑھ لیں سارے بھائی، پڑھ لیں ایک مرتبہ ساری صورت۔ آخری آیت کے حوالے سے توجہ فرمائیں، انا کا کیا ترجمہ پڑا؟ شانیہ کا هو الابتر، نہیں ہوا کا معنی نہیں کیا آپ نے، وہی نہیں، ادھر وہی معنی کریں گے، یہ هو الابتر وہی بے نام و نشان ہے، وہی لا ولد ہے، ویسے وہ معنی ہے لیکن جب ہم اکٹھا کر رہے ہوں گے تو پھر وہی، بے شک آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان ہے، وہی لا ولد ہے، وہی بے اولاد ہے، کوئی بھی آپ ان میں سے سلیکٹ کر لیں گے، وہی آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا۔ ادھر آپ کے ذہن میں بھی اشکال آیا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو کوثر کیا چیز ہے؟ یہ قلم دے دیں کسی کو چاہیے۔ دو لفظ یاد رکھیں، ایک حوض کوثر ہے اور ایک کوثر ہے۔ حوض کوثر تو سنا ہوا نا سب نے، تو ادھر حوض کوثر کا لفظ نہیں ہے، ادھر کیا ہے؟ ادھر تو صرف کوثر کا لفظ آیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، بس یہی آج آپ نے یاد رکھنی، آج کا سبق یہی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے اس کوثر کے متعلق کہ یہ کیا چیز ہے۔ معراج کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، جب معراج پر گئے تو جنت کی سیر کر رہے تھے، جنت میں چل رہے تھے، جبریل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، چلتے چلتے نا ایک نہر کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ وہ نہر جب میں نے اس کے اوپر پہنچا نا تو بڑی عجیب سی کیفیت تھی اس کی، دونوں اس کے کنارے، یعنی نہر کو میں نے دیکھا نا تو دونوں کناروں پر موتی لگے ہوئے تھے، جس جگہ پر نہر کے پتھر، گھاس وغیرہ اور مٹی کی تہ جمی ہوتی ہے نا، پانی جہاں لگ رہا ہوتا ہے، دونوں کنارے ایسے نظر مار کے دیکھا تو نہر کے دونوں کناروں پر سونے چاندی کے موتی جو ہے نا وہ لگائے ہوئے تھے۔ جب میں نے اس کے پانی کو دیکھا تو پانی اتنا صاف اور شفاف تھا کہ پانی کے اندر سے، جو نہر کے اندر مٹی ہوتی ہے نا، نیچے ریت وغیرہ پڑی ہوتی ہے، وہ پانی کے اوپر سے مجھے نظر آ رہی تھی، وہ مٹی اور ریت نہیں تھی بلکہ وہ کستوری تھی، کستوری کے اوپر پانی جو ہے وہ بہہ رہا ہے، سائڈوں پہ موتی لگے ہوئے ہیں اور ریت اور مٹی کی جگہ پر کیا چیز ہے؟
کستوری ہے۔ تو جب اتنا پیارا منظر وہ نظر آیا نا، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کیا چیز ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی کوثر نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ کوثر نہر ہے، یہ آپ کے نام ہے، یعنی جنت کے اندر کوثر نہر ہے۔ انا آتینا کل کوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے۔ تو وہ دیکھی کب جا کر وہ جنت میں نہر؟ معراج کی رات۔ تو اس کوثر سے مراد وہ جنت میں بہنے والی نہر ہے جس کے دونوں کنارے موتی لگے ہوئے اور نیچے اس کے کستوری ہے، کستوری کے اوپر پانی بہہ رہا ہے، دونوں کنارے موتیوں والے ہیں۔ اس نہر کو کوثر نہر کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ دوسرا حوض کوثر، وہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ اس کا بھی لفظ تو آخر میں کوثر آتا ہے۔ میدان محشر میں ایک بہت بڑا تالاب ہوگا، تالاب تو سنا ہوا ہے نا لفظ، حوض بھی، یعنی بہت بڑی جگہ جس میں پانی جو ہے وہ کھلا چھوڑا ہوا ہو، حوض کہلاتا ہے، تالاب کہلاتا ہے۔ تو اس تالاب کے اندر، حوض کے اندر پانی ہوگا۔ حوض کوثر کا معنی کیا ہے؟ کوثر کا حوض۔ حوض کوثر کا معنی کیا ہے؟ کوثر کا حوض، یعنی کوثر کا تالاب۔ اب کوثر تو ہم نے پڑھا کہ وہ جنت میں نہر ہے، میدان محشر میں وہ تالاب ہوگا جس کے اندر پانی ہوگا۔ وہ حوض کوثر کیسے ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسی کوثر نہر سے، جو جنت میں ہے نا کوثر نہر، اسی نہر سے 2 پیپ لگا دے گا، 2 نالے لگا دے گا، 2 نالوں کے ذریعے پانی اس حوض کے اندر آئے گا اسی جنت کی کوثر نہر سے پانی آ رہا ہے، اور اس تالاب کے اندر، اس حوض کے اندر آ رہا ہے، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پانی جو ہے وہ بھر بھر کر اپنی امت کو پلاؤں گا قیامت والے دن۔ اس لیے وہ حوض کوثر ہے وہ حوض۔ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ کوثر نہر سے۔ پانی اسی کوثر نہر کا ہے، لیکن ہے وہ حوض۔ وہاں آ کر اس میں پانی داخل ہوتا جائے گا، آگے سے پلاتے جائیں گے۔ وہ بھی بڑا لمبا چوڑا ہوگا، وہ حوض ختم ہونے والا بھی نہیں ہوگا کہ پانی چلو پی پی کر لوگ ختم کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا حوضی مسیرت شہرن، اتنا لمبا چوڑا حوض کہ کوئی بندہ چلنا شروع کر دے 1 مہینہ سفر کرے، 1 مہینہ۔ اب دیکھیں 30 دن 30 راتیں، کتنا لمبا سفر کر جائے گا بندہ چل چل کے۔ فرمایا اتنا لمبا چوڑا حوض ہوگا۔ اس کا پانی کیسا ہوگا؟ ماؤہ ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ وریحہ اطیب من المسک، اس پانی سے جو خوشبو آئے گی نا وہ کستوری سے بھی بڑھ کر آئے گی۔ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، کستوری سے زیادہ مہکدار حوض کوثر کا پانی ہوگا۔ جن برتنوں میں ڈال کر دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے جس طرح آسمان کے ستارے ہیں، سونے چاندی کے برتن ہوں گے وہ۔ جس نے 1 مرتبہ پی لیا، من شرب منہ فلا یظمأ ابدا، جس کو 1 مرتبہ مل گیا نا پانی وہاں سے، قیامت والے دن 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، 50,000 سال کا، دوبارہ پیاس تنگ نہیں کرے گی کبھی، 1 مرتبہ پانی مل گیا تو۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں سے پانی نصیب فرمائے۔ تو یہ حوض اور حوض کوثر دونوں کی سمجھ آ گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوثر کیا چیز ہے؟ جنت میں نہر ہے، اس کا نام ہے کوثر۔ وہ کس کی نہر ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ حوض کوثر کیا چیز ہے؟ میدان محشر میں جو ایک بہت بڑا حوض ہوگا، اور پانی اس میں کہاں سے آئے گا؟ اسی کوثر نہر سے آئے گا، اسی لیے اس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں یاد رہیں گی نا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں جی اسلامی عقیدہ، نکالیں اسلامی عقیدہ کہاں ہے؟ یا سب پڑھا کوئی ادھر اسلامی عقیدہ؟ جو نئے ساتھی آئی ہیں ان کو بھی دے دیں کوئی اگر ہے تو۔ 5واں سوال اس کا نکالیں جی۔ کل کے سبق میں آپ کو میں نے کہا تھا کہ احسان آپ سے سننا ہے کہ احسان کس کو کہا جاتا ہے، یاد ہے کسی بھائی کو؟ کون سے؟ نام کیا ان کا؟ کیا نام ہے جی؟ حماد بھائی۔ آپ سے کل بھی پوچھا تھا، پھر نام آپ کا کیوں بھول جاتا ہے؟ یہ آپ کو کوئی میٹھی چیز
نہیں نہیں اپنا نام تھا نا وہ کوئی چیز پہ لاگے پھر وہ اس کی مناسبت سے یاد ہوئی. کیوں حماد بھائی نام کیوں بھول گیا آپ کا؟ ہاں تو آپ کہیں نا یہ میرا قصور تو نہیں آپ کا ہے. سنائیں جی شاباش. احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان عبادت میں احسان کیا ہوتا ہے؟ ہاں شاباش ٹھیک ہے بولیں. نماز پڑھنی ہے نا, نماز پڑھتے ہوئے کیا سوچنا چاہیے؟ یہ سوچنا چاہیے اللہ کو دیکھے, یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھے. شاباش ماشاء اللہ. بیٹھیں جی, بہت اچھا جواب دیا. کوئی اور بھائی جواب دے سکتا ہے؟ آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے, کیا نام ان کا؟ فہد بھائی آپ سنائیں. عبادت میں احسان کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم نماز میں یہ کر رکھیں کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے تو ہم سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں, تو اگر یہ دیکھ رہے تو اللہ ہمیں نماز میں ایک دیکھ رہا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے شاباش. عاقب بھائی کہاں ہے؟ عاقب ہاں جی سنائیں آپ. جب نماز پڑھنا ہے پورا پورا دھیان ہے, پورا دھیان ہوا آسان کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم نے اللہ جیسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ سے بھی سن لیتا ہوں. حسن بھائی آتی ہے یہ بات؟ بالکل آسان سی ہے. عبادت میں احسان کس کو کہتے ہیں؟ جب نماز پڑھیں تو دل میں یہ خیال ہو کہ ہم ہاں ٹھیک ہے یہ ہو کہ اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بیٹھیں. ہاں جی وہ عبداللہ بھائی جن کا آج پتہ چلا ہے کہ آپ کا نام بھی عبداللہ ہے, سنائیں. اس کی کیفیت بھی بتائیں نا, دھیان سارا رکھنا کس طرح؟ اگر ہم نماز پڑھیں تو اس میں ہم یہ سوچیں گے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں سوچ سکتے تو ہم یہ سوچیں گے اللہ کو. ہاں اتنا کم از کم یہ سوچ ضرور ہو کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا ایک اور عبداللہ بھائی بیٹھے ہیں, وہ بھی سنائیں جی. جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پورا دھیان یہاں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, یا یہ دھیان ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک. وہ دوسرے ایک اور عبداللہ بھائی تھے, وہ نہیں آئے آج؟ نہیں بڑے بیٹھے ہیں ویسے تو. جن کا میں پوچھ رہا ہوں وہ نہیں نظر آ رہے آج. وہ جب آئیں تو ماشاءاللہ نظر تو آتے ہیں. یہ عزیر بھائی کیوں نہیں آئے؟ وہ اچھا 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 ٹھیک ہے بیٹھے. چلو آپ سنا دیں پھر ان کی جگہ پر. احسان عبادت میں احسان کس کو کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ ٹھیک ہے بیٹھے. دیکھیں جی اگلا سوال. اس کا نا ایک باب پورا ہو چکا ہے کہ بندوں پر اللہ کے حقوق. اب ہے توحید کی اقسام اور فوائد. دوسرا باب اس کا شروع ہو گیا ہے, توحید اقسام اور فوائد. یعنی توحید کی اقسام کتنی ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں. پہلا سوال اس کا جی, اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ سوال تو سمجھ آ گیا ہوگا نا. انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں, نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے. مقصد کیا تھا بھیجنے کا؟ جس طرح انسان کو پیدا کیا تو مقصد کیا ہے؟ عبادت, کہ اللہ کی عبادت کریں گے. یہ نبیوں کو بھیجنے کا بھی کوئی مقصد ہے؟ جواب سنیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں اور اس ذات بابرکات کے ساتھ شرک کرنے سے روکیں. دو مقصد بیان کیے ہیں جی. نمبر ایک کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت پہ لگائیں, اور دوسرے نمبر پر شرک سے روکیں. یہ اپنے سادہ لفظوں میں بس یاد رکھنا ہے اس کو. نبیوں کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں, اور دوسرے نمبر پر شرک کو چھوڑ دیں. اللہ کی عبادت کریں اور شرک سے بچ جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے. اس پر قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے اور آگے ایک حدیث بھی ہے, وہ بھی پڑھ لیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ترجمہ کیا ہے کہ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا
اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت سے مراد اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے نا، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد، انبیاء تمام کے تمام آپس میں بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ الانبیاء اخوۃ، انبیاء بھائی ہیں، یعنی کس اعتبار سے وہ بھائی ہیں؟ دین ایک ہے ان کا، وہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو وہی سوال کا پھر جواب حل ہو گیا کہ مقصد کیا تھا انبیاء کا آنے کا، کہ عبادت اللہ کی ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جا سکے۔ آخری بات جو صرف 2 منٹ کی ہے، کفارہ مجلس کی دعا۔ کفارہ مجلس کی دعا ایک ہم نے پڑھی تھی اور اس کی 2 فائدے ہم نے پڑھے تھے، 2 موقع مختلف جگہوں پہ اس کو پڑھا جائے گا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کون کون سی 2 جگہیں ہیں جہاں یہ دعا پڑھی جائے گی؟ سبتان بھائی بتائیں گے کن 2 جگہوں پہ پڑھنی ہے یہ دعا؟ ہاں جی ٹھیک ہے، شاباش۔ قیامت والے دن، جزاک اللہ خیراً۔ سوال تو آپ نے سارا ہی سنا دیا، میں نے آدھا پوچھا تھا کہ 2 جگہ بتا دے کہاں وہ دعا پڑھی جائے گی، آپ نے ان کے فوائد بھی بتلا دیے۔ چلو بڑی اچھی بات۔ زین بھائی بتلائیں گے کہ یہ دعا کن کن 2 جگہوں پہ پڑھی جاتی ہے؟ صرف جگہ بتلانی ہے کہ ایک اس مقام پر، دوسری اس مقام پر، دعا ایک ہی ہے۔ کفارہ مجلس کے بعد نہیں، ہاں مجلس سے اٹھنے سے پہلے۔ کفارہ مجلس جب کہیں گے وہ تو دعا ہو جائے گی نا، کفارہ مجلس کی دعا مجلس ختم ہونے سے پہلے اٹھنے سے پہلے وہ دعا پڑھنی ہے۔ دوسری کس جگہ پہ پڑھنی ہے؟ ہاں جی وضو کے بعد۔ یہ جو لفظ ہے نا یہ بھی یاد رکھیں، یہ وضو ہے، وضو نہیں ہے۔ کیا لفظ کہنا ہے؟ وضو، واو کے اوپر پیش پڑھنی ہے آپ نے، وضو۔ یہ 3 لفظ ہیں، ایک وضو، ایک وضو اور ایک وضو۔ واو کے اوپر زبر، واو کے نیچے زیر، واو کے اوپر پیش۔ وضو، 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 تینوں کا معنی علیحدہ علیحدہ ہے۔ وضو ہوتا ہے جو ہم یہ وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، یہ پیش کے ساتھ ہے وضو، اور جو زبر کے ساتھ ہے وضو، جس طرح ہم اردو پنجابی میں اکثر وضو کہہ دیتے ہیں۔ یہ جو وضو ہے نا یہ برتن کو کہتے ہیں۔ وضو کس کو کہتے ہیں؟ برتن کو، یعنی جس میں وہ پانی ڈال کے وضو نہیں کرتے، لوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، یا کوئی اور برتن اس قسم کا جس میں پانی ڈال کر وضو کیا جائے، اس برتن کو کہتے ہیں وضو۔ اور وضو پانی کو کہتے ہیں۔ وضو کس کو کہتے ہیں؟ پانی کو۔ اب تینوں چیزیں ہیں، ایک پانی، برتن اور فعل، عمل جو ہم نے کرنا ہے۔ تو پانی ہو گیا وضو، برتن کو وضو، اور جو ہم نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وضو۔ وہ ہم کہتے ہی نہیں ہیں، ہم وضو وضو کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں آج کے بعد کہنا، وضو کہنا ہے۔ یا اس کا ایک مقولہ سا بنا ہوا ہے، وہ آپ یاد رکھ لیں، وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کریں، یاد رہے گا۔ وضو کو، وضو کیونکہ پانی ہے نا، وضو کو وضو میں ڈال کر، پانی کو برتن میں ڈال کر کیا کرو؟ وضو کرو۔ یا آپ لکھ لیں زبر زیر لگا کر، یاد رہ جائے گا پھر۔ یا پھر یہ نہیں کرنا تو کم از کم وضو کہا کریں۔